بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے احباب مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ مبین بھائی جو آپ ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ کون سی کتابیں ہیں اور کون کون سی کتابیں آپ نے اپنی لائبریری میں شامل کی ہوئی ہیں اور کس کس کا ترجمہ ہے اور کس کس نو کی اور کس کس نیچر کی بکس آپ کے پاس موجود ہیں ہارڈ کاپی میں، تو آپ ایک لائبریری کا نا ٹور دے دیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ میرے پاس کون کون سی کتابیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 2-2.5 سال پہلے، جب مجھے کتابوں کا شوق پڑا۔ میرے پاس بخاری تھی ایک، اور ایک میرے پاس ضیاء القرآن تھا۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، بخاری پڑھی، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، تو میرے اندر کتابوں کے لیے مزید محبت پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ مزید کتابیں خریدے جائیں۔ تو اس کے علاوہ میں نے پھر صحیح ستہ یا کتب ستہ خریدیں اور حدیث کے اوپر، تاریخ کے اوپر کتابیں خریدی، اور آج الحمدللہ میرے پاس تقریباً 160 کے قریب کتابیں موجود ہیں، جس کے اندر قرآن کے ترجمے، تفسیر، تاریخ، احادیث، ائمہ فقہا کی احادیث کی کتب، اس کے علاوہ دیگر مسالک کی کتابیں جیسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کی کتابیں، اور ان کے علاوہ مسلینیس رسالے میرے پاس موجود ہیں اس چھوٹی سی لائبریری کے اندر، جو میری پچھلے 2.5 سال کی آپ محنت کہہ لیں۔ تو آج میں ایک ایک کر کے آپ کو ان تمام کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں قرآن سے۔ تو جو سب سے پہلی کتاب میں نے اپنے ریک کے اندر رکھی ہوئی ہے اور میرے دل کے بڑے قریب بھی ہے، کیونکہ اس ٹائم پر جب یہ کتاب مجھے گفٹ ہوئی تھی، گفٹ ہوئی تھی، اس ٹائم پر میرے پاس صرف ضیاء القرآن تھا، جو آلریڈی 5 جلدوں میں تھا۔ تو میرے پاس جو پہلی کتاب تھی وہ تھی کنز الایمان، اور یہ دیکھیں اس کے اوپر میرے حاشیے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، نشان ڈلے ہوئے ہیں ان کے اوپر میرے بات کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کتاب کے سٹارٹ پر بھی یہ دیکھیں حاشیے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے پاس جو پہلی قرآن کے اوپر کتاب ہے نا، وہ ہے جی کنز الایمان، جو امام احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے، اور محمد نعیم الدین مراد آبادی کی اس کے اوپر تفسیر ہے۔ خان صاحب کا ترجمہ اور نعیم الدین صاحب کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری تفسیر کے اوپر میرے پاس کتاب ہے وہ ہے تبیان القرآن، انوار تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ بہت بہترین اور فائن تفسیر ان کی میں سے ایک تفسیر ہے، اور بڑی بہترین اور خوبصورت کتاب ہے یہ تبیان القرآن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھیں اور بڑی اچھی کتاب ہے یہ، یعنی کہ تفسیر کے معاملے میں کافی حد تک تھوڑی بہت تو مسالک کی ڈنڈی بچی جاتی ہے، لیکن اوورآل بہت اچھی کتاب ہے، کنز الایمان سے اچھی ہے۔ میں آپ کو ریفر کروں گا، اگر آپ کے پاس 2 کتابیں آ جائیں، تبیان القرآن یا کنز الایمان، تو آپ تبیان القرآن کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو میرے پاس تیسری تفسیر کے اوپر کتاب ہے وہ ہے تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن جو ہے وہ کتاب ہے، تفسیر ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میرے پاس یہ جو جلد ہے یہ بڑی پرانی جلدوں میں سے ایک جلد ہے، اور اس کے آپ صفحوں کی حالت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی کتاب ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اور بڑی اچھی تفسیر ہے، بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، کھول کھال کے بیان کی ہوئی چیزیں ہیں، خاص کر توحید کے اوپر بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا۔ اور اس کے اندر جو مجھے خوبصورتی نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو آیت یا جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر نہ صرف قرآن اور حدیث سے استدلال کیا جا رہا تھا، بلکہ اس کے علاوہ فلسفہ اور منطق سے بھی حوالے دیے جا رہے تھے کہ اس کی فلسفی نوعیت کیا ہے اور منطقی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ میرے پاس تیسری قرآن کی تفسیر کے اوپر کتاب موجود ہے، یہ ہے تفہیم القرآن۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، جو کہ صرف ترجمہ ہے، اور کچھ حواشی موجود ہیں۔ حواشی کہتے ہیں حاشیہ کی جمع ہوتی ہے۔ جب کسی تفسیر، تاریخ یا کسی چیز کے اوپر حاشیے لگائے جاتے ہیں، ان کے فٹ نوٹس بنائے جاتے ہیں یا ان کے اوپر کمنٹس لکھے جاتے ہیں، تو وہ ان کے یہاں پر یا یہاں پر، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ آپ جیسے قرآن ہے آپ کے سامنے، تو یہاں پر جو لکھا ہوگا وہ اس کا حاشیہ کہلائے گا، اور حاشیے کی جمع ہے حواشی۔ تو یہ اصل میں ترجمہ ہے مولانا مودودی صاحب کا، اور اس کے اوپر کچھ حاشیے ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، نوٹس بنے ہوئے ہیں، تاکہ اگر کوئی بندہ خالی ترجمہ پڑھتے ہوئے اس کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ نیچے حاشیے پڑھ کے اس کو سمجھ لے، بجائے اس کے کہ وہ 6 جلدیں انسان پڑھے، یہ جلد پڑھ لے تو انسان کا جو ہے نا انیشیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ جو اگلی تفسیر ہے میرے پاس وہ ہے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مطبوعہ ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے، جو ضیاء القرآن کے موجب ہیں، جنہوں نے ضیاء القرآن کی تفسیر لکھی ہے۔
انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی بڑی مستند کتابوں میں سے مانی جاتی ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، تفسیر ابن کثیر۔ ابھی تک جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس کون کون سی ہیں، ان میں کنز الایمان، تبیان القرآن، تفہیم القرآن اور تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد میرے پاس دور حاضر کا سب سے بڑا عجوبہ ہے یہ ہے جی قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، یعنی کہ قرآن کے اندر چاند و تاروں کی کہاں پر بات ہے اس کو انہوں نے ہیڈنگ دے کر جہاں جہاں پر ذکر ہے اس کے حوالے دے دیے ہیں۔ یہ تقریباً 8 جلدوں پر، اور سب سے میری لائبریری کی مہنگی ترین کتابوں میں سے کتاب ہے۔ 14,000 روپے کا یہ سیٹ ہے، اور مجھے نہیں معلوم یہ 14,000 کی کیوں بک رہی ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم کما رہے ہوں گے، لیکن خیر یہ بہترین ہے۔ جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور قرآن کے موضوعات کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہترین تصنیف ہے، اور یہ رکھ لینی چاہیے انسان کو اگر اتنے پیسے پاس ہیں تو۔ اس کے علاوہ یہ میرے پاس تفاسیر کی مد میں چیزیں موجود ہیں جو تفاسیر کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ضیاء القرآن بھی ہے، اور یہ دکھاؤ، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ یہ جی میرے پاس کتاب ہے صراط الجنان، تفسیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا سیٹ تھا میرے پاس۔ میرے گھر میرے دوست آئے، ایک لی، ہم نے پڑھنی ہے، چلے گئے، اب پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، پر بک کا وہ جلد واپس نہیں آئی، ٹھیک ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح کرتے کرتے میرے پاس صرف جو ہے نا صراط الجنان جو ہے یہ ایک اکیلی کتاب بچی ہے۔ اور اس دن میں نے توبہ کر لی تھی کہ آج کے بعد کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے نہیں دینی، جس نے پڑھنی ہے یہاں گھر آئے، یہاں بیٹھ کے نوٹس بنائے، جو کرنا ہے، جو ریسرچ کرنی ہے، یہاں بیٹھ کے میرے سامنے کرے، لیکن اس لیے کو آتا ہی نہیں اب، کیونکہ وہ مانگتے ہیں، میں دیتا نہیں۔ خیر، احادیث کی مد میں میرے پاس کیا ہے؟ احادیث کی مد میں میرے پاس کتب ستہ ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، اور ان ساروں کے جو ترجمے ہیں یہ سارے کے سارے بریلویوں نے کیے ہوئے ہیں۔ نسائی دینا، سارے کے سارے جو ترجمے ہیں وہ بریلویوں کے ہیں۔ اب مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے بھی ہیں، یار مبین بھائی آپ تحکیم والی کیوں نہیں لیتے، یہ جو جن کے اوپر صحیح ضعیف لکھا ہوتا ہے وہ والی روایت، وہ حدیثیں لے لیں کتابیں، تاکہ انسان پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ تو آپ نے یہ ترجمے جو ہیں یہ بریلویوں کے ترجمے ہیں۔ ان کا نام ہے جی عبد المصطفیٰ محمد مجاہد القادری افی انہو، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ میرا زیادہ تر جو مقابلے ہوتے ہیں یا مباحثے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بریلویوں کے ساتھ، اور پھر جب ان کو کسی حدیث کا ترجمہ دکھاؤ تو کہتے ہیں ہاں ترجمے میں چینجنگ ہوئی بھی ہے، ترجمہ بدل دیا ہے، فلانا کر دیا، حالانکہ ترجمہ صحیح ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اپنے ہی بندے کا ترجمہ کیا ہوا ان کے پاس ہوتا ہے تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا میرے پاس کتب ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تمام کتابیں موجود ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو ان کی شکلیں بھی دکھا دوں۔ یہ میرے پاس جی صحیح مسلم ہے، یہ 3 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، آپ نے اکثر ویڈیو میں یہ دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ نسائی میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ ابن ماجہ ہے میرے پاس، یہ بھی شبیر برادر سے چھپی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت کتابوں میں سے ہے۔ پھر ابو داؤد ہے، جامعہ ترمذی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ابو داؤد سلیمان بن اشس سجستانی، حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری ہے ابن عیسیٰ محمد ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ ترمذی، یہ بھی شبیر برادرز سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے، اور یہ بھی جو ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ترجمے سے ہوئی بھی۔ ان 6 کتابوں کے پاس جو میرے پاس انسائکلوپیڈیا ہے احادیث کا، وہ ہے مشکات المصابیح، یہ چھپا ہوا ہے مکتبہ اسلامیہ کا، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ابو انس محمد سرور گوہر نے کیا ہے، اور اس کی تحقیق اور تخریج اور تحکیم جو ہے وہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کو دیکھی والی لگ رہی ہوگی، کہیں دیکھی ہوگی آپ نے، کہیں دیکھی؟ ہاں، انجینئر صاحب کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، مشکات المصابیح، یہ بھی 3 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ یہ میرے 2 ریک کمپلیٹ ہوتے ہیں، پہلے ریک کے اوپر قرآن اور ان کی تفاسیر موجود ہیں، اور دوسرے کے اندر یہ احادیث کا سیٹ ہے۔ یہ تو وہ کتابیں تھیں جو کتب ستہ تقریباً ہر بندے کو جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس جو ابھی اگلی کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، میرے پاس لائبریری میں ہے، وہ ہے صحیح ابن خزیمہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کی بھی میرے پاس 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ یونیکنیس میں میرے پاس دوسری جو کتاب ہے وہ ہے مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے،
یہ بھی امام شافعی کی مسند ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں مسند کا بتایا تھا کہ مسند کس کو کہتے ہیں، وہ کس قسم کی حدیث کی کتاب ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس جو اگلی حدیث کی کتاب ہے وہ ہے سنن دارمی. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ ہے جی مفتی محمد صدیق ہزاروی نے. ٹھیک ہے، یہ بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی ایک حدیث کی سنتوں پر موجود کتاب ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور شاہکار جو موجود ہے وہ ہے الموطا امام مالک. حضرت امام مالک کی سب سے بہترین شاہکار اور کتاب کی فارم میں سب سے پہلے حدیث کی کتاب الموطا امام مالک. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ کو دیکھیں کوئی جانی پہچانی لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ انجینئر صاحب اکثر دکھاتے ہیں اسی جلد کے اندر، میرے پاس بھی اسی جلد کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ شبیر برادر سے چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد اگلی جو کتاب ہے وہ ہے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی. ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہو گیا، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی خوبصورت تصنیف ہے، اور اس کے اوپر ٹائٹل کے اوپر جو اس کے مترجم ہیں امتیاز الحسن صدیقی، وہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے عظیم جانثار صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب پر مشتمل جامع اور مستند ترین کتاب. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. تو یہ ہمارے پاس تقریباً ابھی تک کتب ستہ، مشکات المصابیح، صحیح ابن خزیمہ، مسند امام شافعی، سنن دارمی، الموطا اور فضائل صحابہ تک میرا حدیث کا پورشن چلتا ہے. اس کے علاوہ حدیث کے اوپر جو میرے پاس آخری کتاب ہے واللہ عالم، اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یا کتنا جھوٹ ملا ہوا ہے یا کتنی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ کتاب ہے جی، اگر آپ کسی فقہ کے کسی بھی بڑے سے بڑے جید سے جید عالم سے بھی پوچھیں نا کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر کے علاوہ حدیث کی کون سی کتاب لکھی ہے، تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی حدیث پر. ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اس وقت جو کتاب پکڑی ہوئی ہے نا شاہکار، جو کہ امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھی بھی لیکن میرے پاس موجود ہے، مسند امام اعظم مصنف حضرت امام ابو حنیفہ. جو امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی نہیں ہے، ان کے نام کے ٹائٹل کے ساتھ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ لیں میری لائبریری کی یونیکنیس ہے کہ جو کسی بندے نے کتاب لکھی بھی نہیں نہ ہوتی وہ کتاب بھی میرے پاس آ جاتی. تو یہ تو بیسیکلی ان کے اوپر زیادہ بات کوئی نہیں تھی، یہ ساری حدیث کی کتابیں تھیں. ابھی جو کتابیں شروع ہوں گی ان کتابوں کے اوپر ہم تھوڑی ترتیب سے بات کریں گے، بتائیں گے اس کتاب کے اندر کیا ہے اور یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. اب جو تیسری جو سیٹ ہے میرے پاس یہ ہے اعلام الموقعین. امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب تقلید کے متعلق ہے اور اتباع کے متعلق ہے، تقلید کے رد پر اور اتباع کو فروغ دینے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے یہ کتاب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی. بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہر بندے کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے جو بھی اس کنفیوژن میں پڑا ہوا ہے کہ تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یا اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے، وہ یہ کتاب پڑھ لے. انشاءاللہ اس کے تمام دماغ کے اندر فطور اور فتنے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میرے پاس اگلی کتاب میری لسٹ میں ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی. یہ مفتی اعظم سعودی عرب ہیں، اور انہوں نے اپنے فہم اور اپنے ادراک سے فتاوی اور سوالوں کے مسائل کا حل دیا اور سوالوں کے جواب دیے. اگلی جو میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اور اس کتاب کے اندر کافی چیزیں اچھی ہیں اور کافی چیزیں عجیب سی لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کتاب بڑی بہترین کتاب ہے. جس شخص کو تحفظات ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں جو دفاع کے نام پر لکھی جاتی ہیں، تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے آپ کو. اس کو پڑھنے کے بعد کافی زیادہ آپ کے اندر کے جو فطور ہیں یا فتنے ہیں یا آزمائشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس کتاب کے مصنف کا نام ہے شیخ سعد بن زیدان. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب لازمی آپ پڑھیں. اس کے بعد یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ ہے سیرت النبی. یہ سیرت کے اوپر کتاب ہے، حضرت علامہ شبلی نعمانی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑی پرانی جلد میں موجود ہے، اس کی بھی میرے پاس 2 جلدیں تھیں. اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو صراط الجنان کے ساتھ ہوا. وہ ایک بھائی تحقیق کرنے کے لیے لے کر گئے اور پھر پتہ نہیں تحقیق کی یا نہیں کی، نہ وہ بھائی ملے نہ کتاب ملی، اور یہ میری ادھوری کتاب اسی طرح پڑی ہوئی ہے سیرت النبی.
تو یہ بھی بڑی جید کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب ہے، اس کا نام ہے نجوم التحقیق، پترالوی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر دفاع صحابہ کیا گیا، اور جو لوگ صحابہ پر حرزہ سرائی کرتے ہیں ان کو اس کے اندر جواب دیا گیا ہے۔ یہ بھی میری لائبریری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس ہاتھ میں اس وقت کتاب اٹھائی ہوئی ہے، یہ ہے قرآن حکیم اور ہم۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور یہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے اندر قرآن سے محبت، قرآن سے الفت، اور آپ قرآن پر توجہ دے سکیں۔ قرآن کو طاق پہ سجا کرنا رکھا ہو کہ بھائی کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد جو میرے لائبریری میں اگلی کتاب ہے وہ ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی تصنیف اور عجوبہ ہے، اور بڑی زبردست کتاب ہے سیرت کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی بہت بہترین اور فائن کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد میری اگلی کتاب ہے نا جی، یہ بڑے ہر دل عزیز حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، یہ مشہور ہیں اپنے آپ میں یزیدیت کے لیے اور یزید کے دفاع کے لیے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پر ایک کتاب تحریر کی، خلیفہ بلا فصل۔ بہت پڑھی لکھی، بہت علمی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسے خوبصورت تعویلات پیش کی گئی ہیں اور ایسی خوبصورت روایات پیش کی گئی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت محققانہ کتاب ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلا ایک سیٹ ہے وہ ہے مولانا مودودی صاحب کا مشہور زمانہ خطبات۔ اس کے اندر ان کے مختلف خطبے ہیں جو آپ نماز میں دیا کرتے تھے یا لوگوں میں بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر خطبے دیا کرتے تھے۔ یہ ان تمام خطبوں کو کمپائل کر کے ایک کتاب بنایا گیا خطبات کے نام میں سے، ان میں سے ایک جلد میرے ہاتھ میں۔ تو خطبات میری یہاں پر اس وقت 3 ریک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں میری لائبریری کے، جس کے اندر ہم نے قرآن، حدیث، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اب ہم متفرق مصنفین کی جو میرے پاس کتب موجود ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی میرے پاس کتاب بڑی دنیا کی خطرناک ترین کتاب ہے، جس کتاب کے اوپر وجہ سے ایک مسلک دوسرے مسلک کو، دوسرا مسلک پہلے مسلک کو کافر کہتا ہے، وہ ہے حسام الحرمین، یہ جس کے اندر دیوبندی وہابیوں کی مطلب کہ سینہ چوڑا کر کے نا تکفیر کی گئی، انہیں کافر کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے، حسام الحرمین بھی میری لائبریری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد تصوف کے اندر بخاری مانے جانے والی کتاب کشف المحجوب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ شبیر برادر سے چھپی ہوئی ہے، اور ضیاء القرآن سے جو پیر کرم علی شاہ صاحب کا ہے وہاں سے چھپی ہوئی کشف المحجوب، اور کشف المحجوب بھی ہمارے لائبریری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ تیرے پوری سرار بندے، یہ بھی تصوف کے اندر کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہمارے لائبریری کا حصہ ہے۔ اب جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ ہے 8 جنتیں، یہ نام 8 جنتیں یعنی حشت بہشت، ٹھیک ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کے اوپر انجینئر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جی کلمہ پڑھوایا ہوا اپنے نام کا، ہیں کیا پڑھوایا ہوا؟ کلمہ پڑھوایا ہوا۔ آج دیکھتے جی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ دیکھیں پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ اے جی آ گیا جی، وہی ہے، یہ ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ٹھیک ہے، حسن عقیدہ۔ تو اس میں لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یوں نہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یوں کہو۔ تو اس نے اسی طرح کہا اس میں تو نہیں لکھا ہوا چشتی رسول اللہ، یہ دیکھیں جی کہاں لکھا ہوا چشتی رسول اللہ، نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے اس کو نکال دیا چشتی رسول اللہ کو اس میں سے، اس کتاب میں سے۔ چلو دیر آئے درست آئے، اپنی غلطی مان لی، میرے حساب سے تو پورا واقعی نکال دینا چاہیے تھا، یہ اب تک ہی نہیں بنا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اینی ویز حشت بہشت بھی ہماری لائبریری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ اکثر سوچتے ہوں گے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا، پیر عبد القادر جیلانی نے یوں کیا، پیر عبد القادر جیلانی نے یوں کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی کتاب سے پڑھتے ہیں؟ وہ اس کتاب سے پڑھتے ہیں، یہ بہجت الاسرار، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے امام ابو الحسن شتنوفی کی۔ اس کتاب کے اندر وہ سارے واقعات جو ہم لوگ مولویوں سے سنتے ہیں نا، وہ سارے واقعات اس کتاب کے اندر درج ہیں، اور یہ کتاب بھی ہماری لائبریری کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم
ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہم نہیں پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب ہے وہ ہے حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب، اور یہ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر تدبر اور تفکر کی ایک فضا قائم ہوتی ہے انسان کے اندر، اور اس کے اندر بہتری اور آگے بڑھنے کی اور بہتر ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب ہے نا، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے عشت بہشت ہے، مطلب مستند کتاب، فضائل اعمال، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کے اندر یہ پرانی جلد ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، پرانی کتابیں رکھی ہیں میں نے، اور ہٹا دو اس کو، پرانی کتابیں رکھی ہیں میں نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے یہ تو کل پرسوں کس نے ایڈٹ کر کے ڈالا ہوگا، نہیں، پرانی کتابیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ بزرگوں کی اب کتابیں شروع ہو گئی ہیں، ان پہ اب میں زیادہ کیا سے کیا بات کروں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی۔ اگر میں کتابیں کھول کے بیان کرنا شروع کر دوں ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے تو واللہ عالم بالصواب، ہم کہاں سے کہاں نکل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ایک کتاب کے اوپر ہم تبصرہ ختم کریں تو ہم یونان بیٹھے ہیں، ایسے ہی مطلب کہانی ہے نا، ہم بھی کہانی کرا لیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ اگلی کتاب ہے جی تذکرۃ الاولیاء، اور تذکرۃ الاولیاء بھی ہماری لائبریری کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خالی کسی ایک خاص مسلک یا خاص مکتبہ فکر کے کتابیں رکھی ہوں، ہم نے ہر مسلک اور ہر فقہ کے لوگوں کی کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب ہے وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم، امام غزالی کی فقہ کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے اپنے فقہی مسائل ڈسکس کیے ہیں جن کے اوپر ان کا اپنا تبصرہ ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی آپ نے وہی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں بولتا ہوں نا تو لوگوں کو بات بری لگتی ہے، اب کھل رہی ہیں آگے آتی ہیں تو پھر بندے کے ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ اب کیا کریں جی، کتابیں ہاتھ میں آ رہی ہیں تو جو کتاب ہاتھ میں آتی ہے اس سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو یہ احیاء العلوم سے متعلق میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اس کے اندر یہ اب جو چھپی ہوئی ہے، کہاں کی چھپی ہوئی ہے یہ سنیں، یہ چھپی ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشنز، پیر کرم علی شاہ صاحب کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ محمد انس چشتی نے کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ نماز کے ظاہری اعمال بتا رہے تھے، صفحہ نمبر 460 پر، یہ اس صفحے پر، اور انہوں نے تکبیر تحریمہ کے بارے میں بتایا، ہاتھ باندھنے کے متعلق بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے جی رکوع اور اس کے متعلق، تو کہتے ہیں وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اوپر اٹھائے، تکبیر کو اس قدر لمبا کرے کہ وہ رکوع میں پہنچ کر ختم ہو، اور رکوع میں دونوں ہاتھ جو ہیں گھٹنوں کے اوپر رکھے، اور جب رکوع سے اٹھے تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، یعنی رفع الجدین کرے۔ اب یہاں رفع الجدین نہیں لکھا تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی جو کتاب لکھتے ہیں اس میں رفع الجدین لکھا ہوتا ہے تو غلط لکھا ہوتا ہے۔ احیاء العلوم کے مطابق بھی رفع الجدین کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ خیر احیاء العلوم بھی ہماری اس لائبریری کا حصہ ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی دو کتابیں ہیں، ایک ہے سیرت ابن حشام، حضرت محمد عبد المالک ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی بہترین کتاب ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، مستند کتابوں میں سے اس کتاب کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے، مدارج النبوہ، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی سیرت کے اوپر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے خصائص کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے چہرے مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی چھاتی کیسی تھی، آپ کے شانے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں مدارج النبوہ کے اندر تحریر ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب لسٹ کے اندر ہے وہ ہے نہج البلاغہ، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب منسوب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات اس میں سے قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے گی تو وہ بات رد کر دی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر جو ہیں وہ حوالہ جات نہیں ہیں کہ یہ کس سند سے اس کے رائٹر تک یا اس کے ترتیب یافتہ انسان تک پہنچے جس نے اس کو ترتیب کیا۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی تاریخ کے اوپر کتاب ہے وہ ہے تاریخ ابن کثیر، جس کو البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، تقریباً 15 جلدوں پر میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بڑی بہترین کتابوں میں سے اور فائن کتابوں میں سے ہے، اور اوتھینٹک کتابوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب ہے
وہ ہے صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، کہ کون سے صحابی کہاں تھے، کیسے تھے، کیسے ان کی وفات ہوئی، ان کے بارے میں تمام ترتیبات الف سے لے کر یہ تک اس ترتیب سے لکھے ہوئے. جیسے الف سے کسی بندے کا نام پڑتا ہے تو وہ پہلے آئے گا، بے سے نام پڑھنے والے صحابی کا نام دوسرے نمبر پر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. ٹھیک ہے، یہ عز الدین الاصیل رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور یہ بہت پیاری کتاب ہے. یہ ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، ہر بندے کے گھر ہونی چاہیے، تاکہ اگر کل کو اسے کسی صحابی کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس میں سے نکال سکتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر کتابیں میرے پاس جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ میرے پاس جال حق پڑھی ہے مفتی احمد یار نعیمی کی، جس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی. اس کے بعد ختم نبوت کے اوپر میرے پاس 3 کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 کتابیں 3 بڑے بڑے محققین کی کتابیں ہیں. اور پہلی جو کتاب ہے وہ محمد نواز میرانی کی ہے، جنہوں نے حقائق اکٹھے کیے اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کی. حافظ زبیر علی زئی صاحب کی میرے پاس یہ کتاب ہے مسئلہ ختم نبوت، یہ بھی جانی پہچانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کتاب بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کے اندر قادیانیوں کو جواب دیا گیا. اور تیسری میرے فیورٹ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی ختم نبوت. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی بڑے مدلل طریقے کے ساتھ قادیانیوں کا قادیانیت کا رد کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو ازبر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ مزید کتابیں ابن تیمیہ کی صراط مستقیم، اس کے علاوہ کتاب الوسیلہ، امام ابن قیم الجوزی کی درود، اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی سنت بدعات سنت کے میزان میں. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی بڑی کتابیں ہیں، جیسے خلافت اور ملوکیت پڑھی ہے میرے پاس. جیسے کل مجھے لائیو میں آیا نا تو مجھے بندہ کہہ رہا ہے آپ نے بھائی آپ خلافت اور ملوکیت پر کیا کہتے ہیں. میں نے یہ کتاب ہاتھ میں اٹھائی کیمرے کی طرف، میں نے کہا مجھے تو کبھی نام ہی نہیں سنا. تو پہلے کون سی خلافت اور ملوکیت بھی کوئی کتاب ہوتی ہے؟ خلافت اور ملوکیت بڑی مشہور کتاب مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، بڑی بہترین فائن کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ میرے پاس میری لائبریری کا حصہ ہے کتاب التوحید. یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کے اندر کوئی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی گئی، کوئی سنیوں کو گالیاں نہیں دی گئیں. اس میں کہا گیا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے نا، اب جو بندہ مشرک ہے وہ کہتا ہے مجھے گالی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں کہ بھائی شراب پینے والا بندہ جہنمی ہے. اگر آپ ویسے جنرلی ایک جگہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 2-4 بندے شرابی بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے جہنمی کہہ رہا ہے، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس جو کتاب ہے وہ مطلب غنیت الطالبین، یہ کتاب بھی پیر عبد القادر جیلانی صاحب کی طرف منسوب ہے، واللہ عالم ان کی ہے یا نہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ بات ہے پھر رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ بھی سنت طریقہ ہے. امام غزالی کی طرف سے بھی آ گیا، ادھر سے بھی آ گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف سے بھی آ گیا. ٹھیک ہے، پھر بھی اب کوئی بندے نے ضد رکھی ہے کہ میں نے نہیں ماننی، تو پھر آپ اس بندے کا کیا کر سکتے. تو یہ آگے جی غنیت الطالبین. اس طرح کر کے میرے پاس تقریباً 160 چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں، جن میں سے مین کا میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیا کہ کون سی کتاب کس چیز کی کتاب ہے. اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ ماہ کے اندر مسند امام احمد، مستدرک للحاکم، دلائل النبوہ، ٹھیک ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی، ٹھیک ہے، اور اس طرح دوسری احادیث کی کتب کو بھی اکٹھا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے توفیق اور ہمت دے تاکہ میں اپنی اس لائبریری کو مزید بڑا کر سکوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.